جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اعبدوا صيغة جمع مذكر حاضر فعل امر حاضر. صيغة جمع بولو. صيغة جمع مذكر حاضر فعل امر حاضر معروف. صحیح اسباب ناصر ینصر. تسی صيغة جمع مذكر حاضر فعل امر حاضر معروف. ثلاثي مجرد صحیح اسباب ناصر ینصر. ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناصر ینصر. اس کی صغیر کر سکتے ہیں؟ ناصر ینصر عبد یعبد نصر ینصر عبد یعبد عبدا عبد يعبد عبدا فهو عابد وعبد يعبد عبدا فذاك معبود لم يعبد لم يعبد لا يعبد لا يعبد لن يعبد لن يعبد نہیں یعبد لن يعبد. آپ کر سکتے ہو؟ تم کر سکتے ہو عبد یعبد؟ عبد یعبد عبدا فهو عابد وعبد يعبد عبدا فذاك معبود لم يعبد لم يعبد لا يعبد لا يعبد لن يعبد لا يعبد لا يعبدن لا يعبدن لا يعبدن لا يعبدن. الامر منه اعبد. الامر منه اعبد واحد امر حاضر ہو گیا اور اعبدا تثنیہ ہو گیا. اعبدو جمع مذکر حاضر. آپ نے کہا ثلاثی مجرد صحیح اسباب. کیا کہا آپ نے؟ ثلاثی مجرد کا اور صحیح اسباب کا ہے اور باب بھی آپ نے عبادہ یعبد کا ہے. آپ بتائیں کہ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ حالی ثلاثی مجرد نہیں پوچھ ثلاثی. جس میں تین حروف اصلی میں میں نے مجرد پوچھا ہے کہ میں نے صرف ثلاثی پوچھا ہے؟ آتا ہے جواب دے، نہیں آتا چپ کر جائیں. ابھی مجرد مضیفی کی تو قید لگائی ہی نہیں. صرف ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ میزان السر پڑھا؟ اس میں نہیں آیا ثلاثی رباعی خماسی. ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ مقابلہ کہاں سے آیا؟ حالی ثلاثی پوچھ رہا ہوں. ثلاثی وہ کدھر آیا؟ فاعل نام. میں نے مجرد پوچھا فاعل نام. حالی ثلاثی پوچھ رہا ہوں بیوقوف. حالی ثلاثی پوچھتا ہوں. اس طرح بچے کرتے ہیں، وہ محنت کرتے نہیں بچے. ابھی تو چلو آپ کا متوسط ہے، تو جو دوسرے تیسرے سال میں ہوتے ہیں پہلے سال میں ہوتے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ وہ ثلاثی جواب سوال کچھ جواب کچھ سوال کچھ جیسے کہتے ہیں ثلاثی. ہاں ثلاثی تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تین چیزیں بھی ثلاثی ان کی کرو تو تین والا یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بھی تین چیزیں کر کے نسبت کر دو تین والا. اس میں کون سا ثلاثی؟ جی مقابلہ. کہاں مقابلہ آ گیا ہے؟ تین ہاں تین حرفی کو تین حرف والے کو ثلاثی کہتے ہیں. ویسے تو یہاں حرف ہے ثلاثی وغیرہ تو تین والے کو کہتے ہیں. اب کوئی بھی تین والا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ہاں کوئی بھی تین والا ہو سکتا ہے. وہ تو منصوب ہے ثلاثی تین والا.
3 حرف والے کو ثلاثی کہتے ہیں، اور رباعی اور خماسی 5۔ ہاں تو پہلے کیوں سیدھا جواب نہیں دیا کہ ثلاثی تو آگے جو ہے نا مقابلہ کرنا شروع کر دیا؟ ثلاثی میں مقابلہ بھی کہاں سے آگے؟ ثلاثی تو عام ہوا، ثلاثی عام ہوا۔ رباعی عام ہوا، رباعی بھی عام ہوا، اور خماسی بھی عام ہوا۔ تو جو نہ محنت کرے، ٹھیک ہے، نہ یاد کرے، نہ پڑھے، وہ بدنام ہوا۔ ثلاثی، رباعی، خماسی عام ہوا۔ سمجھ آ گئی؟ ثلاثی، رباعی اور خماسی عام ہوا۔ جو ان اصول و فنون کو یاد نہ کرے وہ بدنام ہوا، ٹھیک ہے، اور برباد ہوا۔ اسی لیے برباد ہوتے ہیں نا، جب انہوں نے ڈیپلی میں جانا نہیں، غور و فکر کرنا نہیں، محنت کرنی نہیں، تو وہ تو ثلاثی پہ گھوم جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ممبر پہ بیٹھ کے گئے گا، ثلاثی جو ہے وہ فلاں لڑکی کا نام ہے، فلاں لڑکی کا نام ہے، اسے کیا پتا ثلاثی کیا تو خماسی کیا؟ اردو میں بھی نہیں پتہ جی اس میں منصوب ہے، وہ کہتا ہے ہمیں اس میں منصوب ہے، مجھے مقبول نہیں ہے، مجھے کیونکہ یہ منصوب نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہالت۔ اردو میں یہ منصوب ہے، یہاں پہ شد نہیں آتی اردو میں، پاکستانی، ٹھیک ہے، ایمانی، وجدانی، روحانی، کہاں یہاں پہ شد آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ ثلاثیٌ، رباعیٌ، خماسیٌ، یہ عام ہیں، یہ عام۔ ثلاثی کوئی بھی ہو سکتا، 3 والا، جو 3 والا، 3 شملے والا، 3 کپڑے والا، 3، ٹھیک ہے، اماموں والا، 3 بچوں والا، ٹھیک ہے، 3 شاگردوں والا، بس 3 والا ہی ہے نا۔ لیکن جب آپ دیکھیں گے کس فن میں استعمال ہوا ہے تو اس کے مطابق پھر اس کی تعریف ہو جائے گی۔ 3 حرف والا، 3۔ اب آپ اصلی کی قید لگا رہے تھے، ابھی ادھر جا رہے تھے، 3 حرف، قید اصلی کی کہاں سے آ گئی؟ رباعی 4 حرف والا ہے، تصریح کی قید کہاں ہی ہے؟ اب یہ ہے عام، یہ کیا ہے؟ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ مقسم ہوتا ہے زیادہ عام، مقسم زیادہ عام ہوتا ہے، اور قسمیں زیادہ خاص ہوتی ہیں، قسمیں جب ان کو اپنے افراد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی عام ہوتی ہیں، لیکن جب قسموں کو اپنے مقابل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر وہ بھی خاص ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس طرح ثلاثی اوپر لکھو، کیا لکھو؟ عام ہے تو نیچے لکھو ثلاثی مجردد، اور نیچے لکھو ثلاثی مزید فی۔ تب 2 ہو گیا کہ نہیں؟ تو کس کی 2 ہوئی؟ ثلاثی کی 2 ہوئی نا۔ تو ثلاثی زیادہ عام ہے کہ ثلاثی جو ہے یہ مجرد کو بھی شامل ہے اور مزید فی کو بھی شامل ہے، لیکن جب آپ نے ثلاثی مجرد کہا تب ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی کو شامل نہیں، اور ثلاثی مزید فی ثلاثی مجرد کو شامل نہیں، یہ آپس میں اینٹی ہیں، آپس میں کیا ہے؟ ایک اعتبار سے متحد ہے، ایک اعتبار سے مخالف ہے۔ ثلاثی میں تو دونوں ہیں، مشترک ہے نا، ثلاثی میں دونوں، لیکن مجرد مزید فی میں اینٹی کھڑے ہیں، وہ مجرد ہے، یہ مزید ہے، فرق آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہی باپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک ہی باپ کے ہیں، کسی اور کی ہیں؟ باپ ہی کے ہیں، تو باپ زیادہ عام ہو گیا، بیٹوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ الگ بات ہے کوئی بیٹا ایسا ہو تو باپ بدنام بھی ہو جاتا ہے، اللہ باپ بچائے۔ جو صحابہ پہ بھونکتے ہیں، آل رسول پہ بھونکتے ہیں تو بدنام، سمجھ آ گئی؟ اللہ ایسی اولاد سے بھی بچائے، نیک اور صالح اولاد ہو، بچے نیک ہوں، متقی ہو، معاشرہ ہمارا بہتر ہو جائے، یہ درندوں سے پاک اور صاف ہو جائے، تو وہ اسلامی ماحول سے ہی ہوگا، اور اسلام کو دل دینے سے ہوگا، گھر دینے سے ہوگا۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسے بیٹوں کے مزاج مختلف ہو جاتے ہیں، حالانکہ بیٹا باپ کا ہی ہے، اسی کا حصہ باپ بیٹے کے اندر ہے، لیکن دیکھو ایک بیٹے کے دوسرے بیٹے میں اختلاف ہوتا ہے، مزاج اس کا اور اس کا مزاج ہو، لیکن بیٹا ہونے میں تو برابر ہی ہے، دونوں بیٹے ہیں ایک ہی باپ کے، دونوں، تو یہ تو ایک ہی ہے نا، لیکن پھر آگے مزاج مختلف ہے، مزاج مختلف ہیں۔ اسی طرح مقسم عام ہے، اور جو اس سے چیزیں نکلتی ہیں یہ بہن بھائی ہیں،
آپس میں، تو ہے تو مقسم کے بیٹے ہیں، ہے تو، لیکن مختلف ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ تو ثلاثی عام ہے، اسی میں مجرد اسی مضیفی، تو ثلاثی ہونے میں مجرد مضیفی تو ایک ہیں، لیکن مجرد اور مضیفی ہونے میں ایک دوسرے اس کی اب صفت اور ہو گئی ہے، اور دوسرے کی صفت وہ مزید ہے اور وہ مجرد ہے، اب مجرد کی صفت سے موصوف ہے اور وہ مضیفی کی صفت سے موصوف ہے، تو صفت کے والے سے وہ کیا ہو گئے ہیں؟ مخالف ہو گئے، اینٹی ہو گئے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مضیفی۔ جب بھی آپ کو تعریف یاد کرتے ہیں نا، تو اس میں اگر جس کی تعریف ہو، جس کی، اس کا معنی یاد کر لیں، اس کا جو لغوی ہے، کیا؟ تو آپ کے لیے تعریف یاد کرنا آسان ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ جب آپ نے وہ لقب ہے، وہ نام ہے، اس کا معنی ہی نہیں آپ نے ذہن میں رکھا، وہ لفظ کا معنی ہی ذہن میں نہیں رکھا، تو پھر آپ کو تعریف بھول جاتی ہے، ابھی یاد نہیں رہتی۔ جب لغوی معنی ذہن میں ہو تو پھر اصطلاحی معنی بھی یاد ہو جاتا ہے، اور خاص معنی بھی یاد ہوتا ہے۔ جب آپ کو ثلاثی کا پتہ چل 3 والا ہے تو آپ کو سمجھ آئے، جب آپ کو ثلاثی، پھر جب آپ کو مجرد کا سمجھ آئے تو پھر آپ کو وہ بھی یاد ہو جاتا ہے، پھر آپ کو مضیفی کی سمجھ آئے کہ سیغہ کون سا ہے، یہ کیا ہے، تو پھر آپ کو تعریف یاد رہتی ہے، پھر کیا رہتی ہے؟ اب 3 والا ہے اور مضیفی، تو مضیفی کا مطلب کیا ہے؟ جس میں زیادتی کی جائے، جس میں، تو اب کہتا ہے مزید زیادہ، یزید زیادتاً فہو زائد سے اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے، اس میں مفعول ہے، کون؟ آگے اس میں تلیل ہوئی تو یہ مفعول کے وزن پہ مزید بڑھنا، مزود بڑھنا ہے، بلکہ یہ مزید ہے، ٹھیک ہے۔ تو ثلاثی مزید فی، وہ ثلاثی جس میں زیادتی کی گئی ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ وہ ثلاثی وہ 3 حرف والی کی جس میں زیادتی کی گئی ہے، جس میں، اور ثلاثی مجرد وہ ہے جسے زیادتی سے خالی کیا گیا ہے، جسے زیادتی نہیں، زیادتی جرد یجرد تجریداً فهو مجرد، و جرد جو تجریداً فذاک مجرد، تو مجرد کہتے ہیں جسے الگ کر دیا گیا ہو، کیا کر دیا گیا ہو؟ تنہا کر دیا گیا ہو، کیا کر دیا ہو؟ یہ مجرد کا معنی تجرید ہوتی ہے، تجرید کا مطلب خالی کرنا، کیا کرنا؟ الگ کرنا۔ تو جو اپنے آپ کو عورتوں سے خالی کرتا ہے تو وہ بھی مجرد ہوتا ہے، وہ بھی مجرد ہوتا ہے۔ صوفیہ میں ایسے بھی گزری ہیں کہ ایسی پکیزگی اختیار کی، ایسی پکیزگی اختیار کی کہ مجمع میں بھی وہ تنہا تھے، اور تنہائی میں تو ویسے ہی تنہا ہے، تنہائی میں دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو اور گوشائے تنہائی ہو، تنہائی میں بیٹھے ہوں، کونا ہو، تنہائی کا الگ تھلگ ہو کر، اور یاد خدا کا دیا جل رہا ہو، یاد مصطفیٰ کا دیا جل رہا ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو عجب انجمن خلوت آرائی ہو، کہ اس محفل کا بھی کیا کہنا، کیسی سجی ہے۔ تو صوفیہ کی ایسی سجی ہوتی ہے، وہ مجمع میں بھی تنہائی ہوتی ہیں، ان کا دل یار سے لگا ہوتا ہے، تنہا بھی ہو تو پھر بھی تنہائی ہے، ٹھیک ہے، ان کی خلوت جلوت اللہ کے ساتھ ہی گزرتی ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ مجرد سے بات ہوئی، تو جب آپ کو لغوی معنی سمجھ میں آ گئی، پھر آپ کو تعریف یاد ہو جائے گی۔ آپ نے سمجھا ثلاثی 3 والے کو کہتے ہیں، ثلاثی مجرد کہتے ہیں جسے الگ رکھا گیا، خالی رکھا گیا، 3 حرف والا ہے، یعنی جس کو فقط 3 حرف والا، یعنی چوتھے 5ویں سے زائد سے خالی رکھا گیا، اسے الگ کر لیا گیا، بس 3 ہی والا فقط۔ اور مضیفی یعنی اس میں 3 پر زیادتی کر دی گئی ہے، 3، تو پتہ چلا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے اس پہ، اور وہ ہے اس پہ زیادتی نہیں ہوئی، تو وہ 3 ہی والا ہے، اور یہ 3 سے زائد والا ہے، 3 سے۔ تو اب اس کے جب معنی بھی غور کریں تو سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ پوچھیں ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد 3 والے کو کہتے ہیں جس میں زیادتی کی جائے، مجرد مجرد 4 مجرد 4 والے کو کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد پوچھیں، ثلاثی مجرد اس میں 3 حرف وصلی ہوں اور زائد بھی، زائد کیسے ہونا؟ مجرد کا مطلب زائد ہونا ہے؟ خالی نہیں، ثلاثی مجرد جس میں 3 حرف وصلی ہوں، اور تو مضیفی کسے کہیں گے؟ جن میں 4 اور 5 حرف وصلی ہوں۔ ہاں، اس کا مطلب آپ کا ذہن ابھی حاضر نہیں ہے۔
ثلاثی مجرد ابھی وہ مجرد کا بتایا کہ 3 حرف اصلی ہوں تو باقی چوتھے 5 میں سے خالی کیا گیا ہو، صرف 3 حرف اصلی ہوں بس. تو اس میں زائد کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہی نا کہ میں نے پہلے کہا کہ جب انہوں نے یہ پتہ ہی نہیں کہ مجرد کسے کہتے ہیں، مضیف ہی کیا، تو جس کو چاہو مضیف ہی بناؤ، یعنی جس کو چاہو گدھا بناؤ، جس کو چاہو گھوڑا بناؤ، ٹھیک ہے، جس کو چاہو کھوتا بناؤ، ٹھیک ہے، اور جس کو چاہو خچر بناؤ. اپنے ہاتھ میں ہے، جیسے اب چل رہا ہے جو چاہو کرو. چور کو سانپ بناؤ اور سانپ کو چور بناؤ، اپنے ہاتھ میں ہے جو سارا کچھ، جس کو چاہے جو مرضی کرو. بندر کو اوپر بٹھا کے نچاؤ، ظلم کرو، زیادتی کرو، مسئلے کوئی نہیں، کیونکہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں. ظالم کو عادل بناؤ اور عادل کو ظالم بناؤ، یہ اپنے ہاتھ میں ہے نا. اب جو مرضی ہم چاہیں کریں، چاہے جتنی مرضی کو زیادتی کر دے اسے اوپر بٹھائیں گے یہ بہت اچھا ہے، تو جو اچھا ہے اسے کہیں گے یہ ظالم ہے، سچ بولتا ہے، حق پہ چلتا ہے. یہ ہمارا معاشرہ بھی ہے آپ کے سامنے. تو آپ بھی یہی کام کریں گے تو آگے کیا بننا ہے؟ جب مجرد کو مضیف ہی کہیں گے تو آپ بھی تو ظلم ہی کریں گے نا. آپ نے بھی ظلم ہی کیا نا. جو مجرد تھا اس میں کیا آپ سے اس میں زیادتی کا وہ تو الگ کر دیا گیا ہے، وہ تو فقط 3 حرف ہیں، تو آپ فقط 3 حرف کو بھی مزید فی کہہ رہے ہیں، یعنی آپ بھی زیادتی کر رہے ہیں، آپ بھی، لیکن اتنی بڑی زیادتی نہیں جو وہ کر رہے ہیں. سمجھ آئیے؟ اب بتاؤ ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد 3 حرف کہتے ہیں. اور کیا ہے مجرد بھی؟ اور کیا ہے ثلاثی مجرد؟ 3 حرف اصلی ہوں اور زائد نہ ہوں. ہاں تو پہلے اور کا لفظ کیوں اوپر؟ فقط نہیں، میں نے کل بتایا تھا. اتنی تکلیف جو آپ اٹھاتے ہیں تو کیا ضرورت اتنی تکلیف اٹھانے کی؟ اور زائد نہ ہو اس کی بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا اپنا ذہن جو ہے ادھر کریں، جب آپ نے کہہ دیا صرف 3 حرف اصلی ہوں، صرف، تو اور دیا وہ کیا اور لگ نہیں کیا صرف؟ تو صرف کیا ہے؟ یہ جو قید لگ رہی ہے فقط صرف، اس کا مطلب کیا ہے؟ زائد نہ ہو. اب یہ کہنا جس میں فقط 3 حرف اصلی ہو اور زائد نہ ہو، کیوں کلام بڑھاتے ہیں آپ؟ جب کہہ دیا صرف 3 حرف اصلی، کیا کہہ دیا؟ تو اب آگے کہنا چاہیے کہ اور زائد، بات ختم ہو گئی. آسان کرو اپنے لیے بھی، اگلے کو بھی بچاؤ. آپ اتنی عبارت اتنی لمبی کرتے تھے، کہاں لے کے جاتے ہیں؟ بس اتنا کو جس میں فقط 3 حرف اصلی ہو. آپ کوئی پوچھے فقط کا مطلب کیا ہے تو کہیں کہ زائد کوئی نہ ہو اس سے، یہ ہے فقط کی عادت لگ گئی. تو فقط آپ کے پڑھیں گے فقط، یہ کیا ہے؟ فقط، فا ہو رہا ہے، قط کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ قط، ابھی نہیں کرانا آپ نے خط، ٹھیک ہے، ایسے تو داری سی بھی پوری نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا خط پہ کہاں لگ جاتی. فقط، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں گے اس میں پھر بمانا انتہی اس کی ہے، یعنی وہ قید کے نہیں پتہ چل رہا. ثلاثی مجرد جس میں فقط 3 حرف اصلی ہوں، یا صرف کہہ لو صرف 3 حرف اصلی ہوں. اب ثلاثی مضیفی، ثلاثی مضیفی فقط 4 حرف اصلی ہوں، ہاں زیادہ نہ ہوں. ہاں پھر زائد کیا جی؟ میں کیا ہی نا زائد نہیں کہنا، اتنا کہہ لو جس میں صرف 4 حرف اصلی. تو جب کہہ دیا صرف تو اب کیا زائد نہ ہو؟ تو صرف کا کی مطلب ہے زائد ہوں، صرف کا مطلب یہ ہے کہ زائد نہ ہو. فقط کیا ہے؟ تو جب کہہ دیا جس میں صرف 4 حرف اصلی ہوں، اس کا مطلب ہے اس کے اوپر نہیں ہو سکتے، اس کے اوپر نہیں ہوگی. آپ کوئی پوچھے آپ سے کہ صرف کا کیا مطلب ہے، کہ آپ کو نہیں پتہ تو ہم بتا دیتے، ہمیں پتہ ہے، یعنی 4 سے زائد نہ ہو، 4 حرف اصلی فقط ہوں، صرف ہوں، اس کے علاوہ نہ ہو، 5 6 نہ ہوں. تو یہ ہے فقط. تو اب آپ کہتے ہیں جس میں 4 حرف اصلی ہوں اور زائد نہ، وہ پوچھے فقط کا کیا مطلب ہے، یہی بتا دو، کہ وہ خود ہی نہیں سمجھا تو بتائیں گے کیا؟ آپ بتاؤ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ 3 حرف والے کو رباعی کسے کہتے ہیں؟ خماسی کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ 2 تم بتاؤ. اس میں 3 حروف اصلی ہوں، ہاں صرف 3 حروف اصلی ہوں. ہاں شاباش. اور رباعی ثلاثی مضیفی کسے کہتے ہیں؟ جس میں فقط 3 حرف اصلی ہوں. وہ تو 3 حرف اصلی پیچھے ہوگی. ثلاثی مجرد مضیفی کا پوچھتے ہیں، جس میں 3 حرف اصلی ہوں، زائد نہ ہوں. زائد. تو مضیفی کا میں نے کیا بتایا، مضیفی کسے کہتے ہیں؟
مجرد میں زائد نہیں ہوتا، مضیفی میں بھی زائد نہیں ہوتا، پھر مضیفی کی قید کیوں لگائی ہے؟ ثلاثی مزید فی کی بات ہو رہی ہے، مجرد کی بات نہیں ہو رہی. بولو. جس میں 3 حروف اصلی فقط اصلی ہیں. وہ تو مجرد ہے فقط، تو اتنی سوئی کھلو گئی ہے تھوڑی، تو ثلاثی مضیفی صرف جس میں 4 حروف اصلی ہوں. وہ تو ربائی کا بتایا نا. مضیفی میں کہاں سے 4 حرف اصلی؟ اور ربائی ہے 3 حرف اصلی اور 1 زائد بھی. 3 حرف اصلی اور زائد بھی ہو. انہوں اگے زائد زائد رٹ لگائی تھی سی، تو ہوں جنا اتھی چپ منہ بند ہو گیا کہ میں بولا کہ مضیفی آگے بھی بتایا کہ جس میں سے وہی نا لفظ کے معنی میں غور نہیں ہے. حال تو یہ ہو گیا کہ بیان کر رہا ہے اسے یہ نہیں پتا، جو موضوع رکھا ہے اسے موضوع کا بھی نہیں پتا، موضوع کیسے کہتے ہیں اسے موضوع کے معنی کا بھی نہیں پتا. وہ بیان ہو رہا ہے سیرت مصطفیٰ، پوچھو سیرت مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے، وہ بھی نہ پتا ہو، سیرت کے سیگے کا بھی نہ پتا ہو، سیرت ہے کیا، ٹھیک ہے، مصطفیٰ اس سیگے کا بھی نہ پتا ہو، کس کے متعلق بیان کر رہے ہیں، موضوع کیا ہے میرا، عنوان کیا ہے میرا، عنوان کے ریلیٹڈ کیا بات کرنی ہے ہم نے، انہیں کو دھیان ہی نہیں، لفظ پہ دھیان نہیں. مضیفی یا زیادتی اسے بھی کہہ رہے ہیں مجرد، یہ وہی زیادتی ہوئی جس کو چاہو کھوتا بناؤ، جس کو چاہو انسان بناؤ، اپنی مرضی، اپنی مرضی میں یہ حال ہو گیا. تو ثلاثی مجرد جس میں فقط 3 حرف اصلی ہوں، اور ثلاثی مضیفی جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ بھی زائد حرف، بس وہ بدن کی تو چلے گی. زائد میں تو 4 بھی ہو سکتے ہیں، آگے 5 بھی بن سکتے ہیں، 6 بھی بن سکتے ہیں. اجتنابا استنصارا یہ کہاں کے کتنے حرف ہیں اس کے؟ اجتناب میں 5 آ گئے، اور اکرمہ میں 4 ہو گئے، 1 حرف اصلی ہو گیا. اجتناب میں 2، 3 سے بھی 2 زیادہ ہو گئے. استنصارا میں دیکھو اور زیادہ ہو گئی. یہ تو کتنے ہو گئے؟ تو ثلاثی مجرد کا مطلب بھی بتا دیا کہ الگ کر دیا گیا، خالی کر دیا گیا ہے 3 کے علاوہ سے، صرف 3 حرف اصلی. اور مضیفی کا بتایا کہ 3 پر زیادتی کر دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے صرف 3 حرف اصلی نہیں، زائد بھی ہے، اور زائد میں 4، 5، 6 وہ زائد ہے. تو ثلاثی مضیفی جس میں زیادتی کی گئی ہے، یعنی 3 حرف اصلی پر زیادتی کی گئی ہے، 3 حرف اصلی کے علاوہ بھی ایک زائد حرف ہو. کیا ہوں؟ کوئی زائد ایک دی قید لگانے 2 نہ ہوں. آپ پڑھو گے قیدیں ایسے لگ جاتی ہیں، جدھر دل کی آخر ہے وہی جو آگے بتا رہا ہوں، جتھے دل کے تو اتنے بند کر چھڑیا. دل کی نہیں ماننی، دل نہیں ہماری خواہشیں ہیں، قانون کے مطابق بات کرنی. قیدیں ایسے نہیں لگتی، ایک ہو تو 2 ہوں تو پھر وہ کیا بن جائے گا، کوئی کیا 2 دفعہ ثلاثی مضیفی بنے گا، پھر 3 ہوگا، تیسری دفعہ ثلاثی مضیفی بنے گا. ٹھیک ہے، تو انہوں پھر ہم کہیں گے جمع تکسیر ہے، اب اس کے بعد وہ اس کی جمع نہیں ہوتی تھا، اب اس کے بعد مضیفی نہیں ہوگا، یعنی مضیفی کی مضیفی بنانی ہے. تو ثلاثی مضیفی ہے جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ بھی زائد حرف ہو. کیا ہوں؟ زائد حرف ہو. تو اعبدو آپ نے کہا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی. پھر آپ نے کہا یہ صحیح ہے. کیا کہا؟ صحیح کے صرفیوں کے نزدیک، کیونکہ صرف کی بات ہو رہی ہے، ان کے نزدیک صحیح کیا ہے؟ 3 حرف والے معنی پتہ ہے. واہ، 3 حرف والے معنی پتہ ہے، ایسے ہی تعریف کی نہیں کی تھی. کہاں پڑھی ہے تم نے؟ بیوقوف. ثلاثی مجرد صحیح ہے زبان. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ صحیح ہے، تو صحیح کی تعریف پوچھی ہے. جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور زائد مجرد مضیفی دی بات ہو رہی ہے. کلمہ صحیح کا بات پوچھی کہ کل بھی آپ نے اس میں رکھا تھا صحیح، تو آپ اسے کہہ رہے کہ جس میں 3 حرف اصلی ہے. کچھ دماغ حاضر، نہ ثلاثی پوچھا جا رہا ہے، کلمہ پوچھا جا رہا ہے، تو وہ ثلاثی مجرد مضیفی بھی جا رہے ہیں. بتاؤ صحیح، جو آپ نے کہا ثلاثی مجرد صحیح رٹا لگایا ہوا ہے، تو پھر کیوں بولا صحیح؟ صحیح کیسے کہتا ہے؟ آپ نے پھر تکا ہی لگایا ہے کہ ثلاثی مجرد صحیح. صحیح کیا ہے؟ صحیح کیسے کہتا ہے؟ یہ جہاں جو ثلاثی مجرد صحیح کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ جس کے آخر میں آخر میں حرف شروع میں ہو تو بھی صحیح ہوتا ہے، یعنی جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو تو باقی سب میں ہو، وہ صحیح ہے. ہفتہ اقسام سناؤ. ہاں
اونچی آواز نال ہفت اقسام. ہفت اقسام نہیں پڑھی ہیں. 7 قسمیں ہیں نا حروف کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کے اعتبار سے کہ صحیح کیا ہے اور غیر صحیح کیا ہے. اس کی 7 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ پڑھو شعر. صحیح است مثال است مضاف یعنی شعر پڑھے جاندہ ہے. شعر تم پڑھو. صحیح است و مثال است و مضاف لفیف و ناقص و محموز و اجوف. اب جب صحیح پوچھا گیا تو جو صحیح ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں انہوں نے جواب کیا دینا ہے. ٹھیک ہے. غیر صحیح تو بیمار ہی ہوا نا. تو جو تندرست ہوتا ہے صحیح کہتے ہیں کہ اسے غیر صحیح کہتے ہیں. غیر صحیح یعنی کہ وہ بیمار نہیں کہ بیمار ہے، یعنی الٹی بدل ہے. جو صحیح نہیں ہے تو وہ تندرست ہے. تو تصحیح بھی عدم متوسطہ میں ابتدا میں پڑھے ہو، لیکن بیماری تو آپ کو بھی لگی ہوئی ہے. بیماری کیونکہ آپ کو تو صحت کا ہی نہیں پتہ، کلمے کی صحت کا ہی نہیں پتہ چل رہا، روح کی صحت کا نہیں پتہ چل رہا. پڑھ کے اور بلانا، ٹھیک ہے، پڑھ کے پھر جب بڈھے ہوں پھر پچھتانا، پھر کہنا پتر میں تے کلاس میں رہ کیوں نہیں پڑھیا، اون تو نہ کری. ریت اور روایت. ابا بوڑھا ہوا، پتر میں نہیں کیتا تو بھی نہ کری. پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، بیٹا میں نہیں کیتا تو نہ، میں نہیں کیتا ہی تو نہ کری. میں اتنے جا کے بھی نہیں پڑھیا، میں محنت نہیں کی تھی، بس وقت گزاریا تو نام استاد لگ گیا، فلاں مدرسے میں پڑھا تھا تو یہ میرا حال ہے. بدنام مدرسہ ہو گیا، بدنام اساتذہ ہو گئے اور آپ وہ نکل گیا. اور کیا پتر میں نہیں پڑھیا تو وہ پڑھی. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے. تو اس طرح کے پڑھو گے تو پھر آگے ایسا ہی ہوگا. میرا آج تو بڑے جو پہلی کلاس کے طلباء وہ تو آئے نہیں، جنہوں نے یہ سارا پڑھا ہوا ہے زیادہ وہ جواب دیتے. لیکن آپ بھی جو پڑھا ہے اس میں بھی مضبوطی نہیں کر رہے جتنی مضبوطی ہونی چاہیے. یعنی صحیح کا پوچھا ہے اور الٹ جواب. کیا یعنی کہتے ہیں کہ سوال گندم جواب چنے، یہی ہے نا. سوال کیا ہے وہ ہی نہیں پتہ، سوال سمجھے تو بندہ جواب دینا. مس صحیح، صحیح کیا ہے صرفیوں کے نزدیک؟ مس صحیح، صحیح کیا ہے کس کے نزدیک؟ عند الصرفیین، صرفیین کے نزدیک. اور مس صحیح عند النحویین، نحویوں کے نزدیک صحیح کیا ہے بتاؤ؟ نحویوں کے نزدیک صحیح کیا ہے؟ جس کے آخر میں وہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے. تو اب جب پوچھا کہ صرفیوں کے نزدیک صحیح کیا ہے تو جواب وہ دو گے جو نحویوں نے کے نزدیک ہے. ہاں تو اب صرفیوں کے نزدیک دو جواب. ہاں صحیح وہ کلمہ، صحیح بولو، صحیح وہ کلمہ، اونچی بولو، جس کے فا یا عین یا لام کلمہ کے مقابلہ میں کوئی حرف علت نہ ہو. فا یا عین یا لام کلمہ کے مقابلہ میں کوئی حرف علت نہ ہو. نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں، نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں. ٹھیک ہے. نہ فا یا عین یا لام کلمہ کے مقابلہ میں کوئی حمزہ ہو، یعنی نہ کوئی حرف علت ان کے مقابلہ میں ہو، نہ کوئی حمزہ ان کے مقابلہ میں ہو، نہ ہی دو حرف ایک جنس کے ان کے مقابلے میں ہوں. یعنی 3 چیزیں مقابلے میں نہ آئیں تو وہ صحیح ہے. کیا 3 چیزیں؟ ان 3 چیزیں بھی بولنا آتا کہ نہیں؟ میں کو 3 جانور تو نہیں پوچھے. ٹھیک ہے، 3 چیزیں، جانور تو نہیں کہے، 3 چیزیں. کیا 3 ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزیں.